شامی ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں جس پیغمبر کے بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن میں بولنا سکھا دیا، آپ نے لوگوں سے باتیں کی، یہ سب آپ کے معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجا، جن میں توریت کی تعلیم کے متعلق اختلاف ہو چکا تھا اور بنی اسرائیل کے لوگ توریت کی تعلیم کے خلاف عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل مقدس دی، آپ اس کی تعلیم لوگوں کو سکھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے معجزے عطا کیے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، بعض چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں، انہیں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ میں تمہارے پاس رب کی نشانی لے کر آیا ہوں، تمہیں ایک رسول کی خوشخبری بھی دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اب تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو اور اللہ کی بندگی کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے انہیں حواریون کہتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے، یعنی کھانے پینے کی اشیاء اتارے۔ آپ نے فرمایا، ایسے سوالات مت کرو، مگر انہوں نے جواب دیا، ہم اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں، آپ کی سچائی پر ہمیشہ گواہ رہیں گے۔ جب ان لوگوں کا اصرار بڑھ گیا تو آپ نے یوں دعا مانگی، اے میرے رب، ہم پر آسمان سے خوان اتار جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری ایک نشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اگر میں اس کو تم پر اتاروں گا، لیکن اگر اس کے بعد بنی اسرائیل کی قوم میں سے کسی نے ناشکری کی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کی، لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک نہ مانی اور آپ کو مارنے کی تدبیر شروع کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں پہلے تجھے اپنی طرف بلند کروں گا اور پھر وفات دوں گا، اور جن لوگوں نے تیرا انکار کیا ان سے تجھ کو پاک کرنے والا ہوں، اور جو لوگ تیری بات مان لیں گے انہیں انکار کرنے والوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ دشمنوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو ایک اونچی جگہ دے دی جو رہنے کے قابل تھی۔ وہ یہودی بڑے بے حیا تھے جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاک دامن عورت پر الزام لگایا اور پھر یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو نہ کسی نے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام عمر اپنی قوم سے بھی یہی کہتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے، لیکن ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی قوم یعنی عیسائی گمراہ ہو گئے اور کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یوں کہنے لگے کہ خدا تین ہیں، جن میں ایک اللہ تعالیٰ اور ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہودی اور عیسائی دونوں نے اپنے نبی کو خدا بنا لیا یا ان کو خدا کا مرتبہ دے دیا۔ کہیں مسلمان بھی اپنے نبی کو خدا نہ بنا لے، اس لیے کلمہ دو میں مسلمانوں کو سکھا دیا گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔